الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 2026 سن عیسوی کے بمطابق 1447 سن ہجری کے 29ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ہمارا سابقہ ہی ہے، یعنی عذابات قبر اور ان کے اسباب پر ہم کلام کر رہے تھے، اور اس میں زیادہ تر وہ روایات لی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی یا روحانی معراج کے دوران عذابات قبر دکھائے گئے، ان پر مشتمل روایات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ جسمانی معراج تو زندگی میں ایک بار ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ آسمانوں پر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق اس کے اذن سے، اس کے حکم سے تشریف لے گئے، اور آپ نے سب چیزیں ملاحظہ فرمائیں۔ اور روحانی معراجیں وہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب میں آسمان کی سیر کروائی گئی، اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے دلائل دکھائے گئے۔ ان میں عذابات قبر بھی دکھائے گئے تھے، اور عذابات جہنم بھی جو ہونے والے تھے وہ پہلے سے سرکار کو دکھائے گئے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کو جو بھی خواب نظر آتا ہے وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شیطانی ایرر نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو بالکل حق اور سچ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، جو ہم نے کل بھی آپ نے سماعت فرمائے کچھ عذابات قبر، ان کو سن کر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نیک اعمال پر بس توجہ کر کے اپنے لیے ذہنی اعتبار سے آخرت کا ایک مقام، ایک درجہ متعین کر لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے کہ جو اس مقام سے ہمیں گرا سکتے ہیں، بلکہ چھنوا بھی سکتے ہیں، بلکہ اور زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک عالم اور مفتی ہوں اور میں توجہ نہ کروں تو میرے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء اور شہداء آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا شفاعت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اوپر جنت میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم السلام کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر علماء ہوں گے۔ تو اگر میں اس بس مقام کو ذہن میں رکھوں کہ بڑا مقام ہے اور ان چیزوں پہ توجہ نہ کروں جو مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ خطرے میں پڑ جائیں۔ ایسے اگر کوئی نعت خواں ہیں، کوئی نقیب محفل ہیں، کوئی قاری حضرات ہیں، کوئی حافظ قرآن ہیں، ایسی ہمارے بھائی بہنوں نے عمرے کیے ہوتے ہیں، حج کیے ہوتے ہیں، ہم نمازی ہوتے ہیں، صدقات خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان کے جو انعامات بیان ہوئے ہیں اخروی وہ ہمارے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے جو ایک دم درمیان میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور ہمیں بہت سی چیزوں سے محروم بھی کروا سکتے ہیں۔ ان پر ہی ہمارا کلام ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ چند ہم عذابات قبر اور ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ یہ گندی عادات ہم میں تو نہیں ہیں۔ تمہیداً میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے اپنا احتساب میں اپنا کر رہا ہوں، آپ اپنا کریں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے مجھ میں تو نہیں ہے۔ سیکنڈ، آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی فیملی کے اندر، میری بیوی میں، میرے بچوں میں تو نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا اور وسعت کر لیں کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہنوں میں تو نہیں ہے، دیگر رشتہ داروں میں تو نہیں ہے، دوستوں میں تو نہیں ہے، دیگر مسلمانوں میں تو نہیں ہے۔ یوں آدمی آہستہ آہستہ مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر جہاں جہاں وہ اصلاح کر سکتا ہو وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ تو اگر مجھے اپنی ذات میں خدا نخواستہ کوئی چیز نظر آئے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو دور کرنا چاہیے۔ پھر اگر زوجہ میں نظر آئے تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی زوجہ میدان محشر میں ہر گرفت سے آزاد رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، اسے خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو؟ اگر یس تو پھر یہ گندی عادت اس کے اندر سے نکالیں۔ اگر نہیں کریں گے اور وہ بیچاری آخرت میں پھنسے گی اور آپ نے تنبیہ نہیں کی تھی تو وبال آپ پر بھی ہوگا، اور اگر آپ نے تنبیہ کی تھی، سمجھایا تھا، نہیں مانا، تو وبال بیوی پر ہے، لیکن دکھ تو ہوگا اگر خدا نخواستہ اس کو عذاب ہوگا۔
ایسے اپنے بچوں کے اندر دیکھا کریں، اپنے بیٹیوں میں دیکھیں، بیٹوں میں دیکھیں، یہ گندی عادات تو نہیں ہے، اس کو دور کرنا ایک باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسی بعض اوقات ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہمیں توجہ کرنی ہے، اور بعض اوقات بڑوں میں ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات استاد میں بھی ہو سکتے ہیں، پیر میں بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں اگر، پھر ہم بڑے کو کیسے سمجھائیں؟ تو بعض تو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر کو سمجھائے، بہت مشکل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیر، جیسے نوجوان پیر ہوتے ہیں، بعض صاحبزادگان ہوتے ہیں، اتنا انہوں نے اپنی کیئر نہیں کی ہوتی، تو ان میں کچھ چیزیں اگر ایسی نظر آئی ہیں جو آخرت میں خرابی کا سبب بن سکتی ہوں، اور ایک مرید صاحب علم ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ ہیں، تو وہ چیز لکھ کر کسی طریقے سے ان تک پہنچا دیں۔ اب وہ مانے نہ مانے مسئلہ نہیں ہے، ایسے اس اساتذہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا موڈ دیکھ کر اگر کوئی پیار محبت کا ماحول ہے، خوش ہیں، اکیلے میں تنہائی میں چیز بیان کر دیں، یہ بیان سنوا دیں، ہمارا اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس میں شدت سختی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ مصیبت ان سے دور کر دے، لیکن بے پرواہ نہ ہو۔ حدیث ہم سنا چکے ہیں کہ اگر کوئی برائی کو ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، زبان سے نہیں بدل سکتا، تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ نہ کریں، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین پر بھی توجہ رکھیں۔ اگلی حدیث جو ہے یہ شعب الایمان کی ہی ہے، 6326 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی آپ سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو پھر ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو ان کے سینوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ اب وہ کیا صورتحال تھی؟ کیا وہ کانٹے ڈال دیے گئے تھے سینوں میں، اس سے لٹکے ہوئے تھے؟ بہرحال بہت خطرناک صورتحال تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، ہؤلاء غمازات، یا رسول اللہ یہ بکثرت تانے دینے والے ہیں، یعنی دنیا میں لوگوں کو تانا دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تانا زنی کیا ہوتی ہے کہ ہم کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جس سے سامنے والے پر یا تو کوئی الزام لگتا ہے، یا اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، اس کو منفی انداز سے احساس دلا دیتے ہیں۔ یہ ایسی ٹونٹنگ بھی ہم کہتے ہیں اس کو، ایسا کوئی جملہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے وہ گلٹ فیل کرنے لگے، شرمندہ سا ہو جائے۔ یہ تانا زنی جو ہے یہ چونکہ دل آزاری کا سبب بنتی ہے اور بعض اوقات غیر ضروری ہوتی ہے، تو ہمارے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے اور عذابات قبر کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ ہماری بہنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں ناراض مت ہوئیے گا میری بہنیں، ہمیں آپ کی آخرت سے بہت دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آخرت میں سرخرو رکھے، آپ بہت ہی اچھی انداز سے دنیا سے رخصت ہوں، بری موت نہ آئے، آپ کو عذابات قبر نہ ہو، میدان محشر میں کوئی آپ کے سامنے مظلوم نہ کھڑا ہو کہ جی میری دل آزاری کی تھی، مجھے نیکیاں دیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو ناراض مت ہوا کریں۔ ہماری یہ بہنیں بہت زیادہ ٹونٹنگ کرتی ہیں، تانا ایسے مارتی ہیں ٹائٹ قسم کے، بعض تو احسان جتاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی مدد کی تھی اور اس میں پھر خاندان میں، ارے تم تو ایسے لوگو، ہم نے تمہیں یہ دیا تھا، تمہاری اوقات کیا تھی، یہ تھی وہ تھی، یہ تانا دینا۔ یہ تو ہم نے آپ کو آیت کئی دفعہ سنا دی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو جب ہم تانا دیتے ہیں نا کسی کو تو اس سے اذیت پہنچتی ہے، تو صدقات آپ کے ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس میں سزا بھی ہے آخرت کے اندر۔ اسی طریقے سے بعض وقت ساس بہو پہ تانا زنی کر رہی ہوتی ہے، ساسیں بہویں نندوں کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں، دیورانی جٹھانی ایسے جملے بولیں گی، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی 2 منٹ میں، اور گھر والوں کے سامنے، اور سب سمجھ رہے ہوں گے کہ کس کے اوپر یہ طنز کیا جا رہا ہے، کس کے اوپر یہ تانا زنی کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے پہ تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ماحول نہیں دیا ہے، ہم نے احتساب کا ماحول نہیں دیا ہے، اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنے کا ماحول نہیں دیا ہے۔ سامنے والے کی دل آزاری کا حرام ہونا، یہ ہم نے صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا ہوتا، تو وہ نہ صرف تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہنس کے اور اس کا مذاق اڑا کر اس کو مزید تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر کے گناہ کبیرہ اپنے نام اعمال میں لکھوا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنے آپ دیکھیں کہ آپ میں تو یہ عادت نہیں ہے، ختم کریں۔ پھر دیکھیں بیوی تو ایسا نہیں ہے کہ بات بات میں تانے مارتی ہے، اسے پیار محبت سے سمجھائیں۔ بچوں کو دیکھیں ایک دوسرے کو تانے تو نہیں مار رہے، انہیں سمجھائیں۔
ماں باپ اگر کسی رشتہ دار کو تانے مار رہے ہیں، غور کریں، نوٹ کریں فوراً کہ میرے ماں باپ خطرے میں ہیں، اللہ نہ کرے انہیں عذابات قبر نہ ہو جائے اس کی وجہ سے، تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ایسے ہی اس معاملے کو وسیع کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل النبوہ جو امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب فرمائی ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 393 سے 398 پر کافی روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے اسی طرح سفر معراج کے بارے میں وہیں فرمایا ہے، فرمایا پھر ہم آگے چلے تو ایک قوم کے پاس پہنچے جو جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں، درخت اور گرم پتھر ایسا کھا رہے تھے جیسے جانور چارہ چرتے ہیں، یعنی جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے تھے، وہ گلے میں اٹکتی تھیں، اور یہ تکلیف، اور وہاں کے درخت جو اتنے خطرناک گرم قسم کے اور منہ کو خراب کر دینے والے، اور گرم پتھر کھا رہے ہیں اندر، وہ اندر جا کے کتنی تکلیف اذیت دے رہے ہوں گے، زبان جلے گی، گلا جلے گا، پھر معدے کے اندر معدہ جلے گا، پھر سب کچھ باہر، اور اس طرح جیسے جانور چرتے ہیں، یعنی مجبور تھے، زیادہ زیادہ کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کے صدقات نہیں دیا کرتے تھے۔ دیکھیں سزا جو ہے وہ صدقات واجبہ پر ہوگی، نافلہ پر نہیں ہوتی ہیں۔ صدقات صدقہ کی جمع ہے صدقاتن، یہ عربک ورڈ ہے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر یہ کبھی تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، انہیں کہتے ہیں صدقات واجبہ۔ اس میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اس کے علاوہ جو کفارے وغیرہ ہوتے ہیں، روزے کے کفارے جیسے چڑھ جاتے ہیں وہ ہیں، تو یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہماری ثوابدید پر ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کہیں گے تو کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بالکل قیامت تک نہیں پوچھا جائے گا، نہ قیامت میں پوچھا جائے گا، انہیں کہتے ہیں صدقات نافلہ۔ عذاب قبر جو ہے وہ صدقات واجبہ کے ترک پر ہوگا، لہذا اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ قربانی بھی ایک صدقہ واجبہ کی ایک صورت بن سکتی ہے، اگرچہ وہ بہرحال اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ صدقات میں عمومی طور پہ ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی واجب ہوتی ہے قربانی، تو اس میں پیسہ خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں بہرحال۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے اور کفارے وغیرہ ہیں۔ اس میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا جن کے پاس زیور ہیں، سیونگز وغیرہ ہیں، چاندی ہے، کوئی آپ نے بونڈز لے کے رکھے ہوئے ہیں، پرائز بونڈ وغیرہ، اس طرح شیئرز ہولڈر ہیں آپ، یا آپ نے کرپٹو کرنسی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یا کوئی مال تجارت ہے۔ مال تجارت اسے کہتے ہیں جس کو آپ نے صرف بیچنے کی نیت سے خرید کر اپنے پاس رکھا ہو، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ جب آپ کے پاس اتنا جمع ہو جائے کہ مثال کے طور پہ اگر سونے کی شکل میں ہے تو 7.5 تولہ اگر سونا ہو جائے تو فوراً وہ اسلامی تاریخ، مہینہ، دن، حتیٰ کہ گھنٹہ تک لکھ لیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا ہے۔ یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، تب بھی آپ لکھیں۔ یہ بھی نہیں ہے، کیش وغیرہ ہے، جیسے میں نے بتایا پرائز بانڈ، شیئرز ہولڈر ہیں آپ، اور سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، یا کرنسی ہے کسی بھی قسم کی، آپ نے اس کو ٹوٹل دیکھا، اچھا اس میں تو دونوں میں الگ الگ مقدار ہوتی ہے، سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، لیکن جب کیش میں آتے ہیں نا تو اس میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار دیکھی جائے گی۔ اگر اتنا کیش ہے کہ اس کو آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں تو سمجھ لیں یہ زکوٰۃ کا نصاب کمپلیٹ ہے، فوراً اس تاریخ کو نوٹ کریں کہ آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا ہے۔ مال تجارت ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کی مالیت پہنچ گئی ہے تو فوراً اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ تاریخ آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ اور اگر کسی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا، مثلاً تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی چاندی، تھوڑا آپ کے پاس سیونگ ہے، کچھ چیزیں ہیں، تو پھر ان سب کی قیمت نکالی جاتی ہے۔ تو سونے کی قیمت نکالیں، چاندی کی قیمت معلوم کریں سونار سے، اور جتنے کیش وغیرہ وہ سب اس میں ایڈ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو گویا کہ آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا ہے۔ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، جب اگلے سال یہی تاریخ، یعنی یہی مثلا 1 محرم کو تھا اور آپ نے 4 بجے آپ کے پاس یہ مال آیا تو اور اتوار کے دن آیا تو 1 محرم، اب اتوار کو تو چھوڑ دیں، خیر وہ اتوار تو دن بدل سکتا ہے، 1 محرم اسی ٹائم 4 بجے آپ کا سال پورا ہو گیا۔ اب اس وقت جو آپ کے پاس مال ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔
آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیں زکوٰۃ کا بیان بائی مفتی اکمل، تو پوری تفصیل سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اب جس چیز کی طرف میں اصل میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ بہنیں ہماری کیلکولیشن کرتی ہی نہیں ہیں بالکل، اور کرنے کے بعد پھر وہ بھول جاتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا سال کب شروع ہوا کب ختم ہو، کہتے ہیں ہم نے تو نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ کرنے کے بعد اگر فرض کر لیں کہ کر بھی لیا اور زکوٰۃ بن گئی، تو اب یہ زکوٰۃ اپنے مال سے ادا نہیں کرتی ہیں، یہ شوہر سے کہتی ہیں کہ بھئی تم ادا کرو۔ ہاں، اگر شوہر ان کی اجازت سے ادا کرے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن میری بہنوں ذرا غور کریں، بعض بہنیں تو جب حساب ہی نہیں کریں گی تو بتائیں زکوٰۃ ہی ادا نہیں کریں گی، اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ انجام آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر سے کہتی ہیں، شوہر اگر ادا نہیں کرتا تو بولتی ہے ہمارے پاس کون سا کیش ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو یا تو آپ قرض لے کے زکوٰۃ کو ادا کریں، بعد میں ان کو ادا کر دیں، اور یا اس سونے کے اندر سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ علماء سے معلوم کر لیں کہ اتنا گولڈ ہے میرے پاس، اس میں گولڈ میں سے کتنے وزن گولڈ نکالوں گا تو زکوٰۃ بنے گی، نکالوں گی تو زکوٰۃ بنے گی، وہ بتائیں گے اتنا سونا آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اور اگر سونا نہیں دینا چاہتے ہیں تو قیمت اس کے لگوا کر بہرحال آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ اور میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زکوٰۃ خود ادا کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وغیرہ جو صدقات واجبہ ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات وہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک غریب کا حق بھی رکھ دیتا ہے۔ اگر میں اس کو یوں الفاظ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کا مال ہمیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ذمہ داری تمہاری، اب یہ مال اس تک پہنچا دو، یوں۔ تو اب اگر آپ اپنے مال سے اس غریب تک نہیں پہنچاتی، شوہر نے ادا کر دیا، تو جو آپ کے مال میں غریب کا حق تھا وہ تو نہیں گیا نا، اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ دوسری اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مال کی محبت کو کم کرنا۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے، دین کی محبت زیادہ ہے، آخرت کی محبت زیادہ ہے، یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ اگر ان کی محبت زیادہ ہوگی تو مال جدا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور اگر مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی کم، احکام کی کم، قرآن کی کم، رسول کی کم، شریعت کی کم، تو مال جدا کرنا مشکل ہوگا۔ یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ہماری کتنی بہنیں امتحان میں فیل ہو جاتی ہے کہ مال کی محبت انہیں نافرمانی رب کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ بخل کا دور کرنا۔ بخل کا مطلب یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کنجوسی کہتے ہیں، کہ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا کہا ہو، جہاں خرچ کرنا ضروری ہو، وہاں پر انسان صرف مال کی محبت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، مال کو روک لے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل کرنے والا لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اور جہنم سے قریب، لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں ڈرے کہ جو پہلی بات تو کہ حساب ہی نہیں کرنا چاہتی کہ حساب کروں گی تو میری زکاتیں بن جائیں گی، آپ تو بہت ہی خطرے میں ہیں۔ یہ سونا سب یہیں رہ جائے گا، آپ کا پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ جن بیٹے بیٹیوں کے لیے آپ چاہ رہی ہیں نا کہ یہ سونا ان کو مل جائے، وہ بعد میں شاید آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ ناراض مت ہوئیے گا میری بہنوں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی فوت شدہ کی؟ بھول بھال جاتے ہیں، آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ جن کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی کہ میری بچیوں کے کام آ جائے، فلاں کیا کام آئے گا بچیوں کے، وہ کریں گی کہ آپ نے یہی سکھایا ان کو کہ جب اللہ اس کے رسول کی باری آئے تو پرواہ مت کرنا، سونا نہ جائے، اللہ رسول چاہے ناراض ہو جائے، یہ کام وہ کریں گی۔ یہ سونا تو بس منتقل ہوتا رہے گا، فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچائے گا، آخر میں عذاب قبر کا سبب بنے گا، اور یہ میدان محشر میں بھی عذاب کا سبب بنے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایات آپ کو بتا رہا ہوں، مستند روایات، کہ جو سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو یہ سونا چاندی کو آگ میں گرم کر کے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، کبھی منہ پہ، کبھی یہاں، کبھی یہاں، یعنی، اور یہ میدان محشر میں سرکار نے فرمایا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے میری بہنوں اپنے بخل کو دور کریں، پہلی بات حساب کتاب کریں، زکوٰۃ بنے، ہمت کر کے خود ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو احساس ہو اور آپ اپنے بارے میں جان سکیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، دین کی ہے، یا مال کی محبت زیادہ ہے، بخل میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ایک فیملی تھی، انہوں نے باہر کی تھی، جب میں نے یہ ترغیب دی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے زوجہ کو کہا کہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے، میری زوجہ نے اپنی زکوٰۃ نکالی اور اپنے سونے سے، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور ایسے جو خیر یہ تو اطلاع آ جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دی، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے ماشاءاللہ جو اس طرف آئے ہیں، اور میں تو چونکہ عوامی آدمی ہوں، میرا واٹس ایپ نمبر عام ہے، لوگ مجھ سے رابطے کرتے ہیں،
کتنی بہنیں ایسی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بتایا کہ صاحب ہم تو 20 سال سے زکاتیں نہیں دے رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم نے حساب کرنا شروع کیا ہے، وہ پرانی زکاتیں نکال رہی ہیں۔ مرد حضرات پرانی زکاتیں جو رہ گئی تھی وہ نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور موت سے پہلے پہلے آدمی کو اس طرح کا احساس ہو جائے تو عذابات قبر کے دور کرنے میں آسانی رہے گی۔ میری بہنوں ایسے ہی کریں۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں مال کی محبت میں بعض اوقات وہ جیسے زرعی زمینوں سے میں عشر دینا ہوتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ کہلاتی ہے زمین کی۔ اگر آپ کی زرعی زمینیں قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہیں، یعنی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، بارش ہوئی اس سے بس ہو جاتی ہیں، پانی خود بخود آتا ہے نالیوں میں ہو جاتا ہے، کوئی پیسہ ایسا نہیں دینا پڑتا، تب تو آپ کو عشر دینا ہوتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اور اگر آپ خرید کر کرتے ہیں، جیسے پانی خریدا جاتا ہے یا اپنے کنویں سے پانی مشینوں کے ذریعے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے نکال کر کرتے ہیں تو نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ اخراجات سے پہلے دیا جائے گا۔ پہلے آپ کو یہ سب دینا ہوگا، اس کے بعد پھر اس میں سے اخراجات وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی بہت سارے مرد حضرات نہیں کرتے ہیں، زمینیں ہیں جی 400 ایکڑ 500 ایکڑ، پیداوار جو ہوئی ہے کروڑوں کے اندر، عشر نکالیں گے تو وہ بھی کروڑوں میں بنے گا، تو بخل غالب آ جاتا ہے، اتنا کروڑوں میں دے دوں، نہیں کرتا ہوں، پھر عذاب قبر ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں گرم پتھر کھا رہے ہوں گے، جہنم کی چیزیں کھا رہے ہوں گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ اور یہ زمینیں چھوڑ جائیں گے، آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر دل کھول کر کریں، جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اتنی زمینیں آپ کے پاس ہیں، پیسہ ہے، تو کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ اور اسی طرح صحیح زکوٰۃ کا حساب و کتاب مرد حضرات کو کرنا چاہیے۔ بعضوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، کس مال پر زکوٰۃ بنے گی، کس پر نہیں بنے گی، کن صورتوں میں، یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ تو بہرحال آپ مسائل ضرور سیکھیں، یوٹیوب پہ جیسے میں نے کہا آپ جائیں، لکھیں زکوٰۃ کے مسائل، بھائی مفتی اکمل جو کلپس ہیں ان کو اچھی طرح سنیں، اور میرا نمبر چل رہا ہوگا اسکرین پر، زکوٰۃ سے متعلق کا کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ معذرت کرتا ہوں اگر بر وقت آپ کو جواب نہ ملے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، جواب دینے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے، لیکن بہرحال سینکڑوں میسیجز ڈیلی آئیں تو کتنوں کو آدمی جواب دے، اس لیے کوئی کوتاہی ہو جائے، دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو موجودہ صدقات بھی ادا کرنے، اور اگر سابقہ زندگی کا حساب کیا اور لگا کہ ہم نے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ادا نہیں کیا تھا تو ان سب کا حساب کر کے موت سے پہلے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو روایت ہے مسند بزار کی روایت ہے، اور 9518 نمبر حدیث پاک ہے، اس میں بھی ایسی سرکاری خواب بیان فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کے سامنے ہانڈی میں پکا ہوا صاف گوشت رکھا تھا، اور دوسری ایک ہانڈی تھی اس میں گندا اور خبیث گوشت تھا، بدبو سڑا ہوا گوشت، کیڑے پڑے ہوئے جیسے یوں سمجھ لیں۔ انہوں نے اس پاک گوشت کو چھوڑ کر اس گندے غلیظ گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو بتایا وہ ذرا غور سے سنیں۔ سرکار انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا الرجل من امتی کا، یہ مرد آپ کی امت سے ہے، یقوم عند امرأتی حلالا، یہ پہلے تو اپنی بیوی کے پاس حلال حالت میں ہوتا تھا، کیونکہ بیوی سے قریب ہونا، بیٹھنا، باتیں کر حلال بیوی کے پاس ہوتا تھا۔ فَيَأْتِي الْمَرْأَةَ الْخَبِيثَةَ، پھر یہ بیوی سے نکل کر کسی خبیث گندی عورت کے پاس آتا، فَيَبِيتُ مَعَهَا، پھر اس کے ساتھ رات گزارتا، حَتَّى يُصْبِحَ، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، یعنی زنا کرتا تھا۔ پہلے بیوی کے پاس رہا تھوڑا سا، پھر اچھا مجھے کام ہے یہ کہہ کے نکل گئے، اور پھر رات غیر عورتوں کے پاس گزار رہے ہیں اور وہاں زنا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا حَلَالًا، ان میں مرد بھی تھے عورت بھی، اور فرمایا کہ جو عورت ہے یہ وہ ہے کہ جو پہلے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے شوہر کے پاس حلال حالت میں ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد حلالاً طیباً، بالکل حلال اور طیب حالت میں، فَتَأْتِ الرَّجُلَ الْخَبِيثَ، پھر یہ کسی خبیث مرد کے پاس آتی، فَتَبِيتُ عِنْدَهُ، پھر اس کے پاس رات گزارتی تھی، حَتَّى تُصْبِحَ، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، پہلا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے وعید ہے کہ پہلے شوہر کے پاس ہوں پھر جائیں، اپنی بیوی کے پاس ہوں پھر جائیں، یہ اصل میں زنا کے بارے میں ہی ہے، لیکن شادی شدہ کے بارے میں زیادہ ہے۔ تو ہم دونوں چیزیں لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے،
اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ اس طرح جسمانی تعلق قائم کر لینا کہ مطلب مکمل پورا یہ پروسیس ہو جائے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ کم از کم دخول بھی ہو جائے گا نا تو زنا ہے، یاد رکھیں۔ اب اس میں مطلب کنوارے مرد کنواری عورتیں، بعض اوقات یہ لڑکے لڑکیاں آپس میں بہت زیادہ اب یہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم نازل فرمائے کہ یہ عذابات قبر کے اسباب ہیں اور بہت بڑا سبب ہے۔ آپ وہ تندور والا دیکھیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے گڑھے کے پاس سے گزرا جو تندور کی مثل تھا، وہ آگ میں لوگ جل رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے، پتہ کیا تو وہ زانی مرد زانی عورت۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو بطور پیشہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی کیا کریں، کوئی نوکری نہیں ہے، دیگر چیزیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ رزق حلال بھی کما سکتی ہیں۔ ہماری بہت سی جو مسلم خواتین ہیں وہ ان چکروں کے اندر پڑ گئی ہیں، کیونکہ اس میں پیسہ آرام سے مل جاتا ہے، اصل یہ ہے، اور بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے بھی رابطے ہو جاتے ہیں جن سے اپنے کام نکلوانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک عورت کو اس گناہ کے اندر تسلسل سے مبتلا ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو میں کر رہی ہوں اور میں عذر یہ پیش کر رہی ہوں کہ جی میرے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، میں گزارا کیسے کروں۔ کیا ساری عورتیں مر گئی ہیں؟ کتنی عورتیں کے گھروں میں کام نہیں کر رہی ہیں؟ آپ ان کو کہتی ہیں کہ ان کے پاس آسائشیں نہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ خدا کی قسم، آپ کی آسائش سے کہیں زیادہ بہتر ان کی یہ تنگ دستی ہے کہ اس تنگ دستی پر بھی ان کو آخرت میں بہت بڑا انعام ملے گا، اور آپ کی ان آسائشوں میں سے ہر آسائش پر ایک عذاب قبر ہے آپ کے لیے، کیونکہ حرام طریقے سے چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں اور حرام آپ استعمال کر رہی ہیں، اور حرام استعمال کرنے والے پر آپ نے دیکھا کہ خطرہ ہے ان کے لیے۔ جیسے میں نے شعب الایمان کی 6326 نمبر حدیث ذکر کی تھی، جس میں عذاب قبر کا سبب یہ بیان کیا تھا، وَيَفْعَلْنَا مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ۔ یہ عورتیں وہ کام کیا کرتی تھی جو ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس میں دیکھیں سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات ہوتے ہیں جو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں زنا کے لیے، اور یہ جو پوری پورن مافیا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی اجرت دیتے ہیں اور پھر ویڈیو بناتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، وہ بھی ارننگ کرتے ہیں، ان کو بھی پیسے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسی ویڈیوز بنانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے جو بھی کمائی آئے گی وہ طیب حلال نہیں ہے، وہ کسب خبیث ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ لے لی ہو تو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو فوراً صدقہ کر دیں، خرچ کر دیں، ضروری ہے۔ بہرحال ہمارا کام سمجھانا تھا، کوئی مانے نہ مانے مرضی ہے ان کی۔ اس طرح شوبز سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، یہ اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ انہوں نے بے حیائی کو اور فحاشی کو اور یانیت کو، شریعت نے جن باتوں سے اس سلسلے میں منع کیا ان تمام باتوں کو بہت ہی معمولی طور پر لے لیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد سب سے الگ تھلگ سا محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم سب سے اونچے ہیں، بہت ہماری اچھی سوچیں ہیں، اور سارے تو پسماندہ لوگ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کی خرابی ہوتی ہے کہ اس ریلیشن کو یہ بالکل معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ بات مخفی بھی نہیں ہے کسی پر کہ بعض اوقات بعض خواتین کمپرومائز کرنے کے بعد ہی کچھ چیزیں حاصل کر سکتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ زنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈائریکٹر حضرات جو ہیں، اگر آپ کیمرہ مین ہیں، اگر آپ مطلب پروڈیوسر ہیں، اگر آپ کوئی اونر ہیں اسٹوڈیو کے، خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقتی جو آپ ایک خوشی سی حاصل ہوتی ہے، تسکین نفس حاصل ہوتی ہے، جبکہ زوجہ آپ کے گھر میں ہے، زوجہ سے 6 مہینے ہو گئے جسمانی تعلق نہیں ہے، اور باہر زنا کا جسمانی تعلق کوئی قائم کر رہا ہو، آپ سوچئے کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیمروں کی چکا چوند ابھی ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے میں نے کل کے درس میں یہ کہا تھا، جتنے شوبز سے اگر کوئی تعلق رکھنے والا سن رہا ہو، ویسے تو سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ میں سے جو سننے والے کسی کو اگر قریبی ہو، ان سے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ سن لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیں، جبکہ وہ غلط راستے پر ہوں۔ ہر پروڈیوسر، ہر ڈائریکٹر غلط راستے پر نہیں ہوتا، یہ کہنا بھی مقصود نہیں ہے۔ نہ ہر شوبز سے تعلق رکھنے والا کوئی فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، لیکن جو اس طرح کے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ان کی قبروں پہ چلے جائیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ آج جا کر دیکھیں ان کی قبر میں مٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، پرسان حال، یہ کتے پیشاب کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ انجام آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ ابھی تو آپ ہم پہ گالیاں بھی بک دیں، غصے میں بھی آ جائیں،
کیونکہ آپ کے پاس ایک منصب ہے، طاقت ہے، آپ کی سورسز ہیں، آپ کے کانٹیکٹس ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، خوبصورتی ہے، گلیمر ہے، صاحب ہر چیز ہے۔ اس میں پھر آپ کو علماء بھی چونٹیوں کی طرح نظر آئیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حقیر اور معمولی اور پس پش پھینکنے کے قابل نظر آئے گی۔ لیکن موت کا جھٹکا آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آپ کی نماز جنازہ مولوی صاحب ہی پڑھائیں گے، داڑھی والے، جن سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور جن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور شوبز والے تو شاید بعض اوقات صرف ایک تھوڑا سا کندھا دے کے بھاگ جائیں گے، بیچارے عام لوگ ہی آپ کو قبر میں اتاریں گے اور وہاں دعائیں بھی وہ کریں گے، سورہ بقرہ کا حصہ بھی وہ پڑھیں گے اور اس کے جنازہ بھی وہی پڑھیں گے، اور پھر آپ کو دفنا کے سب اپنے ہاتھ جاڑ کر جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے گیا، اب بھول بھال جائیں گے، وہی چل رہا ہے، شراب کوئی خدا نخواستہ پی رہا ہے، قہقہے لگ رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، سب کچھ آپ اپنی قبر میں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی مروت میں جو گناہ کرتے رہے تھے اس کا وبال بھگت رہے ہوں گے۔ کہاں گیا کیمرہ؟ کہاں گئی آپ کی خوبصورتی؟ کہاں گئی آپ کی پلاسٹک سرجری؟ کہاں گئے آپ کے ہونٹوں کو موٹا کرنا اور خوبصورت بنانا؟ کہاں گیا سب کچھ؟ سب مٹی میں مل جائے گا، اور پھر میدان محشر کی ذلت رسوائی علیحدہ۔ کوشش کریں۔ اب آ جائیں ایک آخری اس پہ، ہمارے ہاں اب ہو یہ رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر خاص طور پر یہ ترغیبات دی جاتی ہیں کہ اپنی والدہ سے زنا کر لو، ساس سے زنا کر لو، پھپھی سے، اور یہ میں چونکہ ورک کر رہا ہوں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ماموں اپنی بھانجی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بتائیں، چچا بھتیجیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور آپ یقین کریں گے باپ بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اور ایک بیٹی کے ساتھ نہیں، 1 2 3 4 بیٹیوں کے ساتھ۔ ایسے شیطان کو اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہو، مجھے قانون بنانے کو دیا جائے، ایک لمحہ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو فوراً سزائے موت ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا حرام کام کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ آدمی ایسا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اب یہ جو خاص طور پہ حدیث میں ہے آخری وہ کہ شادی شدہ ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، بیوی کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں ہے، غیر عورتوں میں ہے، بعض نے اپنی سالیوں کے ساتھ رابطے کر لیے ہیں، اور جو بھابھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے صاحب معاملات، ایسی خواتین بھی کم نہیں ہیں، انہوں نے غیر مردوں سے مراسم کر لیے ہیں، شوہر کو پتہ نہیں، وہ دیور کے ساتھ معاملات، جیٹھ کے ساتھ معاملات، دیگر کے ساتھ معاملات۔ ایسے کوئی بھی بھائی بہن سن رہے ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے نفرت نہیں، آپ کے عمل سے نفرت ہے، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ خدا را اپنے بارے میں سوچیں کہ تھوڑی سی نفسانی خواہشات پوری کر کے آپ کتنا بڑا عذاب قبر مول لے رہے ہیں، کتنے عرصے رہیں گے آپ قبر کے اندر، پتہ ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں قبر میں گیا ابھی تک قبر میں ہے، اور قیامت کب آئے گی پتہ نہیں، کتنے ہزار برس ہمیں قبر میں رہنا پڑے، تو اتنے ہزار برس عذاب اگر تسلسل سے چلا اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی، درمیان میں اس کے منقطع ہونے کے کوئی سبب پیدا نہیں ہوئے، تو بہت سخت معاملات ہیں۔ اس لیے سوچئے کوئی ہمارا بھائی بہن اس طرح انوالو ہے، ہمت کریں، پیچھے ہٹیں۔ اللہ نے زوجہ سے طیب اور حلال تعلق، اور اس طرح عورت کا اپنے شوہر سے حلال تعلق دیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جو اپنے ازواج کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں کیا ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں ملتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہی نفسانی خواہش تم حرام طریقے سے پورا کرتے تو تمہیں گناہ ملتا ہے کہ نہ ملتا؟ عرض کی بالکل ملتا۔ فرمایا پس جب حلال طریقے سے کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اس چیز کی طرف آئیں، اپنے جو ایسے حرکتوں میں ہیں، اپنے بچوں، سوتے ہوئے بچوں کو دیکھیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اگر ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا زانی باپ ہے، زانی ماں ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اور عورت کا خاص طور پر، ابھی آپ کی ایج اگر آپ تھوڑے ینگ ہیں، آہستہ سے جب بڑھاپا آئے گا نا، پھر جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، جھریاں آ گئی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے، گناہ باقی ہے، لذت ختم، یعنی لذت ختم ہو گئی، گناہ نامہ اعمال میں باقی ہے، اس کا حساب دینا ہے، پھر پتہ چلتا ہے آدمی میں نے کیا کر دیا تھا۔ ہمت کیجئے، زنا سے دور ہوں۔ آخری بس حدیث ہم لے لیتے ہیں، سنن ابو داؤد کی ہے، 4878 نمبر حدیث پاک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سفر معراج کے لیے گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں،
اور اس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، چھیل رہے تھے، پورا چہرے پہ بلڈ کیسا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ جب پوچھا تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ گوشت کھانے کا مطلب غیبتیں کرنا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز میں ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اجازت شرع کے بغیر بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک وہ چیز اس کے ذات کے اندر عیب موجود ہو وہ، یا اس کے کسی متعلق ان کی والدہ کی غیبت، اس کے گاڑی کے بارے میں برا کہا، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے مکان کے بارے میں برائی بیان کی، سب غیبتوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور پیٹھ پیچھے، اس کا مطلب اگر سامنے آپ بیان کریں گے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ بری بات ہے، دل آزاری ہوگی اس کی، یہ پیٹھ پیچھے سے غیبت بنتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غیبت کرتے ہو جب منع کریں کہ غیبت نہ کرو، کہتے ہیں ارے بھائی میں تو سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ بھائی سامنے کہنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس سے بھی دل آزاری ہوگی، پیٹھ پیچھے غیبت ہے۔ اور اجازت شرع کے بغیر، اجازت شرع کہاں ہوتی ہے؟ تیزی کے ساتھ بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ کافر کی غیبت نہیں ہوتی، کر سکتے ہیں۔ بد مذہب کی غیبت نہیں ہو سکتی، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ فاسق کی غیبت سے مت ڈرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، تو ایسے شخص کی غیبت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ جج کے سامنے ہیں، وکیل کے سامنے ہیں، ڈاکٹر کے سامنے، کسی مفتی سے فتویٰ لے رہے ہیں، فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، غیبت جائز۔ کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، مشورے میں بقدر ضرورت پر جتنی چیز کا مشورہ دینا ہے اتنی برائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں اپنی بچی کا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کر لوں، آپ کو پتہ ہے وہ لڑکا غلط ہے، تو اتنی اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ نہ کریں، آوارہ گرد ہے، چرس پیتا ہے، بہتر نہیں ہے، بس یہ آپ نے کر لیا، ورنہ خاموش رہے، نہ کر دینا چاہے مشورہ، لیکن اگر کرنا چاہیں تو غیبت کر سکتے ہیں۔ ایسی ماں باپ کو یا استاد کو بچوں کے بارے میں یہ بتانا کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے، کہ آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس میں برائی ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہوتی، یعنی اصلاح کے لیے بھی غیبت کی جا سکتی ہے۔ یہ غیبت کی کچھ جوازی صورتیں ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہٹ کر، جیسے اب عورتیں بیٹھ گئی، ہاں بھی بتاؤ اس کی ساس کیا کر رہی ہے، نندے کیا کر رہی ہے، شوہر کیا کر رہی ہے، سب بیٹھ کر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے غیبت کرتی ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اہل علم حضرات، اگر طلباء مجھے سن رہے ہیں، دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ 2 عالم مل کر بیٹھتے ہیں، بعد وقت جو تربیت اور اصلاح کو قبول نہیں کیے ہوتے، تیسرے کی غیبت لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ آفیسز میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے یہ کرکٹ کی ٹیموں کے اوپر، ہاکی کی ٹیم کے اوپر ان کی غیبتیں کر، ارے سفارشی ہے فلاں، تو ایسا ہے ویسا ہے۔ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایسی یاد رکھیے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، آپ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں اور وہ غیر ضروری ہوتی ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غیبتیں کر کر کے ہم ان کے اپنے نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو آپ نے کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا ان کو بھجوایا اور یہ پیغام دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہماری غیبت کی ہے، اور غیبت کی ہے تو اپنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ نے نیکیاں دی ہوں اور اس کو ہم کو بدلہ نہ دیں، اس لیے آپ کے پاس کھجور بھیج دی ہے۔ شرمندہ بھی کر دیا ان کو، اور یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں، اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، بچیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کریت کر اس کے ویک پوائنٹ لے لیتے ہیں اور پھر وہ عام کر دیتے ہیں، اس کی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بہو جیسے ہے، اسے کہیں گے بتاؤ ساس کیا کر رہی ہے، نندے کیا کر رہی ہے، اس نے بتا دیا، وہ وہاں بتا دی، اس بیچاری کی عزت خراب کر دی۔ اسی طرح بعض اوقات ہڈن کیمراز لگا کر کسی کی ویڈیو بنا لی اور بلیک میل کر رہے ہیں، یا پھر ویڈیو عام کر دی، عزت خراب کر دی آپ نے۔ یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور عذابات قبر کا سبب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آخری بس میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، خدا را میں اپنے عوام سے گزارش کرتا ہوں اس کو علماء کے درمیان رہنے دیں۔ آپ جب وہ مختصر کہیں سے کلپ اٹھا لیتے ہیں، کوئی قول اٹھا لیتے ہیں، پوری بات آپ کو پتہ نہیں ہوتی، اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس میں علمی لحاظ سے کیا بحثیں ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ اسے ڈال دیتے ہیں گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ میں، دیگر جگہ، وہی اس پہ کمنٹس دیں۔ اب لوگ جو ہے بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات جو اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ بات اثر کرتی ہے اور سامنے والے کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی عزت خراب کرنے کے پیچھے لگیں گے،
کہ اس کے راز ڈھونڈ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، واٹس ایپ ہیک کر رہے ہیں اور فلاں معاملہ کر رہے ہیں، تو عذاب قبر کے لیے تیار رہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز آپ کے پاس کسی کی ہو، تصویر ہو، کوئی مواد ہو، خدا نہ ڈیلیٹ کر دیں۔ کسی اور کے ہاتھ پڑ گیا اور وہ کسی کی عزت خراب کرے گا، آپ کے اوپر وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ آگے موقع نہ ملے، لیکن بہرحال جو کچھ دروس آپ نے سماعت فرمائے کوشش کریں آپ خود بھی سنیں، اور یہ یوٹیوب پہ ہیں، آپ بار بار ان کو سنیں، اپنے دوستوں کو سنیں اور سنائیں، تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ کس کوئی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے گی تو بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، رمضان آیا اور پلک جھپکتے ہمارے درمیان سے چلا گیا، مالک مولا ہم اس کی ویسی قدر نہ کر سکے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اس مہینے میں جتنی بھی تیری عطا کرم سے عبادات اختیار کی، سب کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی مبارک ساعتیں پانے کے باوجود بدبختی بعضوں پر غالب رہی، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، رمضان کے بعد شیطان آزاد ہوگا، نفوس سرکش ہو جائیں گے، مالک و مولا ہمیں رمضان کی برکت سے آئندہ پورے سال دوسرے رمضان تک بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو علم دین سیکھنے، اپنے گھر والوں کو سکھانے، خود عمل کرنے اور پیار محبت سے انہیں عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق دے دے، ہمارے گھر کے بچے کو نمازی بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے گھروں میں درس قرآن کریں، درس حدیث کریں، درس تصوف کریں، درس سیرت کریں، اے اللہ درس فقہ کریں، ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہوں۔ اے پاک پروردگار، تمام گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے ہر اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ ہماری دعا میں شریک جتنے لوگ کوئی پریشان حال ہیں، یا رب کریم تو ان کی حاجات، ضرورتیں سب جانتا ہے، ان کی دلی تمنائیں تجھے معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے تمام اٹکے ہوئے کاموں کا غیب سے حل عطا فرما دے، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جو بزرگ حضرات، خواتین و حضرات ہماری دعا میں شریک ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ مالک و مولا انہیں قابل رشک صحت سے نواز دے، ان میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور جب تک یہ بیماری ان کے ساتھ رہے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، جتنے نوجوان بچے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، ان کو ہر قسم کے نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور ہم میں کوئی بھی اگر کسی گندی بری عادت میں، کسی گناہ میں مبتلا ہے اور باوجود کوشش کے اس سے نجات نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حبیب کی پاکیزگی کا واسطہ انہیں جو بھی اس میں انوالو ہیں اس طرح کے گناہوں میں، انہیں ان گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ یہ گناہ ان کے لیے انتہائی مشکل بنا دے، اس گناہ سے دور ہونا آسان کر دے، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے آسان کر دے۔ اے یا رب کریم، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔